ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون سواء على الطينة جنات ونعيم صدق الله مولانا فويل يومئذ للمكذبين तो बस उस दिन हलाकत है झुठलाने वालों के लिए और खराबी है अल्लज़ीना हुम फी खौदिन यलअबून और वो जो मशगले में खेल रहे हैं यौम युदअून है वो आग जिसे तुम झुठलाया करते थे अफसिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून तो क्या ये जादू है या तुम्हें सूझता नहीं इस्लौहा फस्बिरु औ ला तस्बिरु इसमें जाओ अब चाहे सब्र करो
سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے. فی ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے چین کی زندگی ہے اور باغات ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو. ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز سورہ طور کی مبارک گفتگو قرآن آسان کورس میں شروع کی جائے گی. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قرآن کریم کے خوبصورت یہ موتی اور یہ قرآن کریم کی خوبصورت ترتیب ہمارے سامنے کھول رہا ہے اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. اپنے اعمال میں مصروف تھے. ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یعنی وہاں اللہ 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 ہو رہی تھی اور سارے مل کر اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. دوسرا گروہ جو ہے وہ مسلسل علم کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہا تھا. ایک صحابی دوسرے سے گفتگو کرتے، دوسرا تیسرے سے کرتا اور یوں علم کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرضوں کا علاج ہے، اللہ کا ذکر خوشیوں کی وجہ ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اور قرآن نے بھی کہا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو قرآن کی روح سے ذکر بڑی چیز ہے، بڑی اعلیٰ برکت والی چیز ہے. بوئستو معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، علم والا بنا کے بھیجا ہے. تو آپ علم والے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے تو تمہیں مبارک ہو. تم علم والا حلقہ لگا کے روز بیٹھتے ہو. تسلی رکھو، حضور آئیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. اس لیے کہ حضور نے مسجد نبوی میں بھی وہی حلقہ اختیار کیا تھا جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھی. علم والے بڑی شان والے ہیں اور علم والا کسی صورت بھی اللہ کے ہاں محروم نہیں رہ سکتا. اللہ اسے ضرور برکت دے گا، اس کا علم اسے فائدہ دے گا. تو یہ جو علم میں اور آپ یہاں سے لے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ. یہ زندگی میں ہم دیکھیں گے، ہم عمل بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ. سورہ طور یہ مکی صورت ہے. اس میں 49 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں. سورہ طور کی خوبی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے 3 حصے بنائے ہیں. پہلے حصے میں بڑے واضح انداز میں کافروں کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے. اور چونکہ مکی صورتوں کی یہ ترتیب ہوتی ہے، آپ جب بھی مکی صورت پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکی صورت میں اللہ کافروں سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ ظاہر مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. مدنی صورتوں میں آپ آئیں تو وہاں حضور کے آداب زیادہ بیان ہوئے، حضور کی محبت کی باتیں کی گئی ہیں اور زیادہ تر رہنے سہنے کے انداز بیان کیے گئے. تو مدنی صورت کی خوبی کچھ اور ہے، مکی کی اور ہے. تو مکی صورت میں زیادہ تر کافروں سے خطاب ہے. تو اس میں پہلے رکوع کے اندر پورے رکوع جنت کے کیا انعام دے گا وہ جنتی گفتگو آپ آگے سماعت کریں گے انشاءاللہ. اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ حضور کے لیے خاص ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے خود علیحدہ گفتگو کی اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف سازشیں کرے، آپ نے رکنا نہیں. تو یہ 3 حصے ہیں اس سورت مبارک کے. تو ہم تینوں حصوں پہ علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں گے اور علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میرا بندہ کسی طرح اس بات کو لائٹ نہ لے لے، ہلکا نہ لے لے کہ اچھا چلو بات تو کی ہے لیکن کوئی بات نہیں، بعد میں سوچوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. 6 قسمیں کھا کے اسے کہا گیا ہے. اور قسم بھی جب کھائی جاتی ہے تو کسی چھوٹی موٹی چیز کو تو کھائی نہیں جاتی، بڑی اعلیٰ چیز کی قسم ہوتی ہے. اگر آپ قسم اٹھاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کوئی دیکھتے ہیں کوئی چیز اعلیٰ ہوگی تو قسم اٹھائیں گے. میرے والدین کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، قرآن پاک کی قسم، حضور کی قسم، گنبد خضراء کی قسم. تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا، بولیے، تبھی یہ قسم اٹھاتے ہیں. تو اللہ نے بھی ان چیزوں کا ذکر کیا جو اللہ کی نظر میں بڑی ہی برکت والی اور عزت والی ہیں. سب سے پہلے قسم اٹھائی والطور، مجھے طور کی قسم. اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا.
یعنی نبی کی نسبت جس پہاڑ سے ہو گئی وہ پہاڑ بھی عظیم ہو گیا، اور اس پہاڑ کی بھی عزت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ تو طور سے مراد ایک اور بھی ہے، وہ پہاڑ جس پہ درخت ہو اسے طور کہا جاتا ہے، اور جس پہاڑ پہ درخت نہ ہو اسے جبل کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں درخت نہیں ہوں گے اسے جبل بولا جائے گا، جبل احد، کوئی درخت نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح جبل نور جہاں غار ہیرا ہے کوئی درخت نہیں ہے۔ تو جس پہاڑ پہ درخت ہوتے ہیں اسے طور بولتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ چڑھے تھے وہاں درخت تھے، تو اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کہ مجھے اس کتاب کی قسم جو میں نے موسیٰ کو دی تھی، کیونکہ موسیٰ کو تورات کے ساتھ اعزاز دیا گیا علیہ السلام، اللہ نے اس کی قسم بھی اٹھائی کہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے زیادہ تر مفسرین تورات ہی مراد لیتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس سے مراد قرآن بھی لیا ہے، کیونکہ قرآن بھی بعد میں لکھا گیا، پہلے تو نازل ہوا لیکن پھر حضور نے اسے لکھوایا اور پھر اس کو بھی باقاعدہ صفوں کے اوپر لکھ دیا گیا۔ اس سے دونوں مرادیں ہیں، قرآن بھی ہے اور تورات بھی ہے۔ فی رق منشور، کھلے ہوئے دفتروں میں لکھا ہوا ہے۔ دفتر سے مراد یہاں صفحات ہیں۔ رق یہ ورق سے ہے۔ رق اصل میں ایک بڑا صفحہ ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، جب یہ لکھتے تھے قرآن کریم کے صحابہ کرام، اور صفحات کو سنبھال لیا جاتا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ مجھے ان صفحوں کی بھی قسم جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو صفحہ ہے قرآن کا، یہ جس کے اوپر لکھائی ہوئی ہے قرآن کی، اللہ فرما رہا ہے یہ بھی میری نظر میں بڑی عزت والا ہے، اس صفحے کی بھی میری بڑی عزت ہے میری نظر میں، ایک صفحہ قرآن کا بھی میری قسم کے لائق ہے۔ قرآن کریم کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک صفحے کی بھی قسم اٹھائی جا رہی۔ والبیت المامور، اور وہ جو معمور گھر ہے وہ بیت معمور ہے، اس سے مراد کعبہ شریف بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ہر وقت معمور رہتا ہے، عمرے میں، حج میں، آپ جب بھی جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو لے جائے، انشاءاللہ آپ کعبے کی رونق دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ کس طرح اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ایسا عظیم گھر کہ جس کو اللہ نے ہمیشہ حفاظت سے رکھا ہے، اور پورا سال تو بازار لگ جاتے، کعبہ آباد رہتا، اور کعبے کی وجہ سے وہاں کوئی جنگ و جدل نہ ہوتا۔ آج بھی جو بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور کبھی بھی کوئی اس کی طرف جنگ کے لیے جائے، کوئی اس کو تباہ کرنے کی نیت سے جائے، اللہ اس کی نسلیں بھی مٹا دیتا ہے۔ لہذا یہ معمور وہ بھی ہے، اور آقا اسلام نے فرمایا اگر وہ وہاں سے زمین پہ گرایا جائے تو بالکل کعبے کے اوپر آ کے گرے، یعنی اتنی سیدھ میں ہے وہ، بالکل اس کے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ نے اسے تعمیر فرمایا، اور آقا اسلام نے معراج کی رات اس کا نظارہ بھی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وہاں بھی اللہ نے ان کو کعبہ عطا کیا ہوا ہے، لہذا زمین پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کعبے والے ہی ہیں، اللہ نے آسمانوں پہ بھی آپ کو کعبے والا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں ٹیک لگا کے، جیسے کہ اپنے گھر کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، ایسے ہی آپ بھی ٹیک لگا کے، آپ نے فرمایا میں نے وہاں آپ کی زیارت کی، آپ کعبہ شریف کے ساتھ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، تو اللہ نے اس کا ذکر، اس کی قسم یہاں پہ اٹھائی۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت، یہ بلند چھت جو ہے یہ جنت کی چھت مراد ہے، اس سے مراد وہ چھت ہے جو جنت والے دیکھیں گے انشاءاللہ، بلند چھت دیکھیں گے وہ، اور جنت تو چونکہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، لہذا اللہ کا جو عرش ہے وہ جنت کی چھت ہے، تو جب جنتی دیکھے گا اوپر تو اللہ کے عرش کا نظارہ بھی کرے گا، اور ساتھ اس کی چھت بھی اسے نظر آئے گی۔ اس سے مراد وہ چھت ہے جو جنت والے جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ والبحر المسجور، قسم ہے مجھے سلگائے ہوئے سمندر کی، بھڑکتا ہوا سمندر۔ اس سے مراد دو ہیں، ایک مراد یہ ہے کہ جیسے آپ سمندر دیکھتے ہیں تو اس کی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی چیز ابل رہی ہے اور وہ بےتاب ہوتی ہے کہ اس کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا جائے، لیکن اللہ نے چونکہ حکم نہیں دیا، کوئی سمندر کی لہر اپنے حد سے باہر نہیں آتی، واپس سمندر میں ہی چلی جاتی ہے۔
تو لہذا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بھڑک رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے حکم ہو اور میں پوری زمین پہ لوگوں کو برباد کر دوں، لیکن اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا سمندر اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بھڑکتے ہوئی جو اس کی جو بھڑکتی ہوئی ایک ترتیب ہے جس کو لگتا ہے جیسے کہ اس کو چین نہیں آ رہا، یہ اس کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور سمندر کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کیونکہ سمندر اللہ کے عجائبات میں سے ایک بہت بڑا نادر عجائب ہے کہ زمین کی ساری زندگی سمندر کی وجہ سے ہے۔ سمندر سے ہوائیں اٹھتی ہیں اور وہ بارش برساتی ہیں۔ سمندر کی مخلوقات جو ہیں وہ زمین والوں کی غذا کا ذریعہ ہیں۔ سمندر کے اندر اللہ نے ایسے اعلیٰ جانور پیدا فرمائے ہوئے ہیں جو ابھی تک زمین والوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ سمندر ایک بہت بڑی عجائب کی دنیا ہے۔ آپ زمین کے اوپر غور کریں تو 3 حصے سمندر ہے، ایک حصہ خشکی ہے، ابھی بھی 3 حصے زمین پہ پانی ہے، اور یہ سارا پانی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اتنی تعداد اور اتنی مقدار میں اس کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہوا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا پانی کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس نے روکا ہوا ہے۔ ایک حصہ خشکی ہو، 3 حصے سمندر ہو، تو بتائیے کہ کوئی مشکل تو نہیں سمندر کے لیے پوری خشکی کو ختم کر دے، لیکن اللہ نے روکا ہوا ہے۔ تو اس کی بھی قسم اٹھائی گئی کہ مجھے اس سمندر کی قسم جو بھڑکا ہوا ہے۔ اس سے دوسری مراد قیامت کے دن کا سمندر ہوگا جو اس طرح گرم ہوگا کہ جس طرح آپ پانی ابالتے ہیں گھر میں کے اور اپنے برتن میں ابالتے ہیں اور وہ جوش مارتا ہے، وہ پانی پھر جوش مارتا ہے کیونکہ وہ ابل چکا ہوتا ہے۔ وَرَكِّم منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ 6 قسمیں اٹھا کے مولا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ایک بات، ایک قسم اٹھا لیں، 2 اٹھا لیں، 3 اٹھا لیں، 6؟ ہاں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ضرور ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ کہو ذرا، سارے بولو، آخر والے بھی بولیں، پھر بولیں۔ جب بھی قرآن میں عذاب کی آیت پڑھیں فوراً رک جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں فوراً، کیونکہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے کلام ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں حضور سے ملنے کے لیے آیا، ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکے۔ ما لہ من دافع، کوئی تم میں ایسا نہیں ہے کہ اس عذاب کو کسی طریقے سے پرے کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سوچے کہ کسی طرح سے اپنا کوئی عہدہ استعمال کروں گا، اپنی کوئی جو دنیا کی کوئی دولت استعمال کر لوں گا، کوئی سونا چاندی دے کے اس عذاب سے بچ جاؤں گا، اے کافرو تم اس دن اسے روک نہیں سکو گے۔ تم کہتے ہو نا، اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار ایک بات آ کے کہا کرتے تھے، بار بار، کہ وہ عذاب آپ لے ہی آئیں۔ استغفر اللہ، جو جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، بولیے کون سی صورت ہے، ذرا سارے بولو۔ تو بار بار ایک بات کرتے تھے آگے کہ آپ وہ عذاب لے ہی آئے ہیں نا جس کی بار بار ہمیں آپ ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، لے آئیں آپ۔ عقل اسلام خاموش رہتے تھے، آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ انہیں بتا دو کہ وہ عذاب واقع ہونے والا ہے، تو اے کافرو تم دھیان کر لو، تم میں سے کوئی اسے روک نہیں سکے، وہ جب آئے گا تو اس قدر شدت ہوگی، اس میں اس قدر تیزی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کیونکہ آج ہماری گفتگو ساری کی ساری ایسی ہی ہے، ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح اس کی گہرائی میں جائیں، اور اس کو یوں ہی نہ مطلب صرف رحمان اور رحمان ہی کرتے رہیں، رحمان اور رحیم ہی کرتے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بس مسلسل اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، لوگ دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے، ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، اور کوئی وقت ان کے پاس نہیں بچتا کہ وہ کسی طرح اللہ رسول کی حکمتوں کو سمجھیں، اللہ رسول کی حکمتوں کو جانیں،
کہ اللہ انہیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس پہ کوئی غور نہیں کر رہے اور ان کے پاس اپنے مشغلے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، ہے تو یہ ویسے کافروں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری آیتیں ویسے کافروں کے لیے، بولیے کس کے لیے؟ یہ ساری کافروں کے لیے آیتیں، لیکن یہ ہمیں بھی سننی ہے، ہم نے بھی اس پہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو نہیں اس جیسے انداز اپنا رہے۔ ٹھیک ہے، نام ہمارے محمد علی ہی ہیں، نام ہمارے جو ہیں وہ محمد اویس کچھ بھی نام ہے، نام تو ہمارے مسلم ہی ہیں، لیکن کیا انداز ہمارے ان جیسے تو نہیں؟ استغفر اللہ بولو نا، کیا انداز ہمارے بھی ایسے نہیں ہے کہ اپنے مشغلوں میں لگے ہو، اپنی جو ہے وہ اپنی ٹھاٹھیا اور اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہیں اسی کے اندر اتنا مصروف ہو گئے کہ باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا؟ استغفر اللہ۔ تو کہا کہ ایسا تمہارے ساتھ تو نہیں ہے، تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ لوگ ایسے مشغلوں میں لگے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ وقت ضائع کرے، وہ کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، مومن کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، اسے پتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ کس قدر قیمت والا ہے، وہ کبھی ایسے مشغلے میں تمہیں نظر نہیں آئے گا جو اس کے اور اس کے آخرت کے لیے ضائع کر دینے والا، کبھی بھی۔ اور اگر وہ جا رہا ہے کسی ایسے مشغلے میں تو مومن نہیں، اس کا ایمان سے اور مومن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مشغلہ ہی ایسا ہے کہ جو آخرت اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ اسے محفوظ رکھے، آمین کہو نظر سارے۔ اس پہ ذرا اپنے غور کیا کرو، آپ نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن اپنے مشغلے دیکھو کیسے ہیں تمہارے، تمہارا وہ وقت جو تمہاری آسانی کا وقت ہے جس میں تم سمجھتے ہو کہ اب کوئی کام کاج نہیں ہے، اب میں ریلیکس ہوں، اب وہ وقت کس چیز میں گزرتا ہے؟ اصل میں وہ وقت تمہارا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر آپ مصروف ہیں، بھائی وہ کام جو ہو رہا ہے وہ وقت ہی ایسا ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، جس کے حلال کما رہے ہیں، آپ اپنی جاب پہ ہیں جو بھی، بھائی اس میں تو آپ باؤنڈ ہیں، اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رات گھر آ گئے ہیں، گھر آ کے آپ نے کھانے چانے کھائے ہیں، معاملات جو بھی ہیں، اب جب آپ آسانی میں آئے ہیں، سارے کام ہو گئے، یہ جو گھنٹہ دو گھنٹہ علیحدہ ملے ہیں اس نے تمہارے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کام کدھر صرف، یہ وقت کہاں خرچ ہوتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، اور یہ جو فضول قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ کر دے۔ یہ کافروں کی اللہ نے علامت بیان کی کہ یہ اپنے مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس بڑے کام، یہ فارغ ہوتے ہی نہیں ہیں، تاکہ نہ فارغ ہوں نہ ہی اللہ رسول کی بات سنیں، اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہیں۔ تو اللہ محفوظ فرمائے یوم یدعونا الی نار جہنم دعا، اور جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، استغفر اللہ، باقاعدہ فرشتے آ جائیں گے، اور ظاہر ہے کس کا جی چاہتا ہے آگ میں جائے، بولو؟ رکیں گے نا پھر بار بار، اسے دیکھیں گے رکیں گے، پھر دیکھیں گے پھر رکیں گے، پھر دیکھیں گے پھر رکیں گے، فرشتہ آ کے پیچھے سے دھکا دے گا، کئی میل دور پھینکے گا اسے، وہاں پھر رک جائے گا کیونکہ آگے آ گئے، پھر رکے گا، واپسی کی طرف دوڑ لگائے گا، فرشتہ پھر دھکا دے گا، کئی میل دور پھینکے گا اسے۔ تو ایک ایک کافر کی یہ حالت اللہ فرما رہا ہے ہم اس دن کرنے والے ہیں، دھکے دے دے کے دھکیل کر پھینکیں گے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت دوزخ میں جائے، لیکن مجبوری بن جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اتنے فرشتے ہوں گے کہ وہ کسی طرح واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ هذه النار التي كنتم به تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ میں نے کون سی آگ، کون سی آگ جھٹلا دیتے تھے تم، اور تم کہتے تھے نہیں ہے کچھ بھی، اور اللہ کے اس عظیم دن کا انکار کر دیتے تھے۔ دیکھیے میں یہاں ایک بات کروں، بڑی اہم بات ہے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بڑی ضروری۔ اسلام کے سارے عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اور اسلام کا جتنا بھی زور ہے یا اسلام کا جتنا بھی دباؤ ہے وہ سارا عقیدہ آخرت کے اوپر ہے۔ اسلام اتنا کبھی بھی اعمال پہ زور نہیں دے گا، اسلام آپ کی باقی زندگی کے معاملات پہ اتنا زور نہیں دے گا جتنا عقیدہ آخرت پہ دے گا۔ آخرت 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 کے اوپر اتنی گفتگو ہے کہ کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو عقیدہ آخرت میں اسلام سے آگے جا سکے۔
ہندوؤں کا عقیدہ آخرت کیا ہے؟ سنو، ہندوؤں کا عقیدہ آخرت یہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تحقیق ہے وہ اس پہ آ کے ختم ہو گئی ہے کہ 7 جنموں کے بعد انسان ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جنم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا اور 7واں جب ہوگا تو ختم۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دیر از نو ججمنٹ ڈے، کوئی پوچھنے کا دن نہیں ہوگا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، استغفر اللہ، اور وہ اسی پہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم انسان ہیں، اگلے جنم میں ہو سکتا ہے درخت بن جائیں، اس سے اگلے جنم میں ہو سکتا ہے جانور بن جائیں، اس سے اگلے جنم میں ہو سکتا ہے پھر اللہ ہمیں انسان کو پہاڑ بنا دے، یہ اس کی مرضی، لیکن ہمارے 7 جنم ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ جو آخرت کا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی بخشی ہوئی قوم ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز پہلے ہی ہے، اور ہم کسی صورت بھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جانے والا، ہم اللہ کے ہاں پہلے کامیاب ہو چکے۔ ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے، کوئی صاحب، کوئی کتاب، کوئی پوچھ کا کوئی تصور نہیں ہے یہودیوں کے ہاں۔ عیسائی بھی عجیب ترین عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنی جان لی ہے، اور اب ہمارے لیے انہوں نے پھانسی لی، سولی پہ لٹک گئے ہیں، اور اب چونکہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ لے گئے ہیں، ہم کھائیں پیئیں موج کریں، ہمارے لیے اب جنت ہی جنت ہے۔ وہ اس پہ ہیں۔ پوچھیں کسی بھی بڑے عیسائی کو بلا کے، وہ اسی کے اوپر رہتا ہے کہ عیسیٰ ہماری سزا پا چکے۔ اب دیکھیے یہی 3 مذہب ہے پوری دنیا میں، یا تو بت پرست ہیں ہندو، یا پھر عیسائی ہیں، یا یہودی۔ اس کے علاوہ کوئی وہ باقی چھوٹے چھوٹے مذہب نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بس عقیدے ہیں، وہ مذہبیاں ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں۔ بڑے مذاہب یہی ہیں۔ اب ان کا عقیدہ آخرت دیکھو اور اسلام کا عقیدہ آخرت دیکھو۔ اسلام کا عقیدہ آخرت کہتا ہے کہ ہر صورت تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بولیے کیا؟ سارے بولیے۔ ہر صورت تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور اصل زندگی تمہاری وہی ہے، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا سایہ ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آزمانے کو دی گئی ہے۔ اصل زندگی تمہاری مرنے کے بعد ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تمہیں عقیدہ آخرت کی حقیقت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو عقیدہ آخرت کی حقیقت تک پہنچائے، آمین کہو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جس دن وہ کھل گیا نا تمہارے سامنے، وہ دنیا تمہارے لیے علیحدہ کھلے گی، تمہیں نظر آئے گی وہ دنیا، اور تم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کو دیکھو گے جو اصل میں آگے آنے والی ہے، اور اس دنیا کی طرف تمہارا زیادہ غور ہوگا، زیادہ دھیان ہوگا، کیوں تمہیں پتا ہے میری منزل یہ نہیں، اصل میں یہ میری منزل بولیے نہیں ہے، یہ میری منزل تو ہے ہی نہیں۔ یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، بولیے کیا بولا میں نے؟ یہاں خوشی بھی عارضی ہے، یہاں غم بھی عارضی، یہاں بیماری بھی عارضی، یہاں صحت بھی عارضی، یہاں کوئی اولاد بھی عارضی، یہاں بے اولادی بھی عارضی، یہاں رزق بھی عارضی، یہاں پہ بہت زیادہ امیر ہونا بھی عارضی، بہت غریب ہونا بھی عارضی۔ یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے، کسی چیز کو اللہ نے مستقل نہیں بنایا۔ یہاں جوانی بھی عارضی، بولیے نا، بڑھاپا بھی عارضی، یہاں بچپنا بھی عارضی، یہاں بارش بھی کچھ وقت کے لیے، یہاں دھوپ بھی کچھ وقت کے لیے، یہاں سایہ بھی کچھ وقت کے لیے، یہاں دھوپ بھی کچھ وقت کے لیے۔ یہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو عارضی لفظ کے اوپر بنا دیا ہے۔ پوری کائنات اس ایک لفظ پہ چل رہی ہے۔ ذرا لفظ بول دو سارے، کیا ہے؟ ذرا سارے بول دو نا یار۔ یہ جب تک اندر روح کے ساتھ نہیں نہ بولو گے تمہیں سکون نہیں آنا۔ یہ جسم اور زبان سے نہ بولو، اس کو روح سے بولو۔ عارضی، یہ عارضی ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ ان کے لیے کوئی بڑے فیصلے نہ کرو، اس کے لیے کوئی بہت بڑا اپنے اوپر مجبوری نہ ڈالو، اس کے لیے سود نہ کھاؤ، رشوتیں نہ کھاؤ، اس کے لیے قتل نہ کرو، اس کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی ضرور، کیوں؟ عارضی چیز وہ کتنی لے لو گے، جتنی بھی لوگے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
جو بھی پالو گے ایک دن بول دیجئے ختم ہو جائے گا. جب ختم ہونے والا ہے کیوں کرتے ہو؟ ایزی رہو، آسانی میں رہو، ٹھنڈے رہو، پرسکون رہو، کیونکہ یہ سب عارضی ہے، سب عارضی ہے. یہ عقیدہ آخرت اسلام کا جو سمجھ گیا اس کی زندگی میں اتنی رونقیں آتی ہیں. حقیقت میں کہتا ہوں اس کو عقیدہ آخرت سمجھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ زندگی ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے تو وہ فضول زندگی گزار رہا ہے. عقیدہ آخرت انسان کے لیے سب کچھ ہے. بھئی یہ سب کچھ عارضی ہے. اگر آج کوئی تمہارے ساتھ ناراض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، تو کیا کریں بھائی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آج کوئی تمہارے لیے خوشی ہے، کوئی بہت بڑی خوشی کا بندوبست ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس سے بھی اتنا آفرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بہت بڑا تم دولت مند ہو گئے ہو تو کیا مطلب، کیا کریں تمہاری پوجا شروع کر دیں؟ کچھ ہی وقتوں میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر بہت زیادہ غریبی آ گئی ہے تو کیا مطلب، اب کیا گولی مار لیں اپنے آپ کو؟ بھائی یہ بھی وقت ہے، ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا اللہ دوبارہ تمہیں عطا کر. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. اس لیے جو مستقل ہے اس کی طرف دھیان کرو، انشاءاللہ دھیان ادھر کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے. بار بار سوچو، بار بار سوچو کہ میری اصل زندگی یہ نہیں ہے. ہاں مجھے ایک حد تک رہنا ہے، ہاں مجھے ایک وقت تک رہنا ہے، اس کے لیے میں کوشش کروں، محنت کروں، جاری رکھوں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اتنی ٹینشن لے گئے ہیں؟ بار بار میں یہ باتیں کرتا ہوں. لوگوں کے ذہن سازی نہیں، لوگوں کو لگتا ہے یہی زندگی ہے بس. بار بار یہی کہتے ہیں جی یہ ہوئی زندگی ہے، یہ ہوئی بھئی یہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی آگے ہے. ایک ہی بات یہی زندگی، بھئی یہی زندگی کہاں، اصل زندگی آگے. ہاں یہ ہے کہ اس زندگی کو اس طرح گزارو جیسے محمد رسول اللہ گزار کے. حضور بھی آئے اور آپ بھی اسی عارضی دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 63 برس گزار کے آپ بھی چلے گئے. اس لیے اس پہ یہاں اگر رہو گے تو جب جاؤ گے تو زیادہ دکھ نہیں ہوگا. بولو نا ذرا، بول دیجئے نا ذرا. دکھ زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی تیاری ہو چکی. پہلی ذہن تیار ہے بھائی میں کہڑا جانا ہے تھے. بھائی آپ جب کسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں، آپ نے کراچی جانا ہے، راستے میں آپ جو ہے وہ ملیر اترے ہیں، آپ کینٹ کے اسٹیشن پہ اترے ہیں، کوئی اسٹیشن حیدرآباد آ گیا تو آپ اترے ہیں اور آپ ادھر کے کچھ کھا پی رہے ہیں، تو ذہن میں یہ بھی تو ہے نا میں نے کون سا جا رہنا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے گرمی بھی ہے، کوئی پنکھا نہیں بھی چل رہا، کوئی نہیں کوئی اچھی شے کھانے کو ملی یا کوئی بینچ وغیرہ بھی کھانے کو بیٹھنے کو نہیں ملا، بولو نا تو کیا سوچتے ہو؟ سارے بولو نا میں نے کون سا یہاں رہنا ہے یار. ٹھیک ہے کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں. اور کوئی پانی شانی بھی نہیں ملا، کوئی وضو بھی نہیں ہو سکا، مسجد کے پکھے بھی بند پڑے ہیں، ٹوٹیاں بھی خراب پڑی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کون سا میں نے یار ہے، ابھی آگے میری منزل تو آگے ہے، چلو کوئی نہیں جو بھی، اللہ اکبر نماز پڑھو یار. کیوں؟ آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے. لہذا آپ ایزی ہوتے ہیں، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، ٹھنڈ گرم کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے میری منزل ہے، یہ تو وقت ہی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں. جب تک آپ دنیا کو یہ نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں بہار نہیں آ سکتی. نہیں آنی، نہیں آنی، نہیں آنی. راتوں کو بھی بے چین رہو گے، دنوں کو بھی بے چین رہو گے، لوگوں سے بھی لڑتے رہو گے، مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے، اپنے آپ کو بچا لو. اس بات کو جان لو کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. کوئی بات نہیں یار، جب سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، نہ خود کچھ لائے تھے نہ ساتھ لے کے جانا ہے. نہ لائے کچھ بولو اور نہ ساتھ لے کے جانا، تو بتائیے لڑ کس کے لیے رہے ہو یار؟ مجھے تو کبھی کبھی لوگوں کی ہنسی آتی ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے دعا کرانے آ جاتے ہیں لوگ، ہنسی آتی ہے، پتہ نہیں ادھر ہی بیٹھے رہنا بھائی، تم اتنا پریشان، اتنا پریشان کہ جناب کو کوئی سا ہی نہیں آ رہا دوسرا. کیوں پریشان ہی پڑا؟ کیوں؟ اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے. یہ بنیادی تصور ایسے ٹھیک کیجیے انشاءاللہ. بولیے ذرا. تو یہ کہا کہ سنو یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، تمہیں عقیدہ آخرت کا پتہ ہی نہیں تھا، تم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اصل میں ہونے والا ہے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. تو کیا کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ کیا یہ جادو ہے؟ سامنے ذرا دوزخ دیکھو نا، یہ دوزخ تمہیں جادو نظر آ رہی ہے؟ استغفر اللہ بولو نا ذرا. یہ جادو نظر آ رہی ہے تجھے کیا؟ تو کیا یہ جادو ہے؟ سامنے دیکھو دوزخ، یہ جادو ہے کیا؟ حقیقت ہے. اب دیکھو تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، عقل نہیں ہے تیرے اندر؟ دیکھ اب سامنے کیا ہے. قرآن کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، ہمارے سامنے ایل سی ڈی لگا کے منظر دکھا رہا ہے قرآن.
منظر دکھایا جا رہا ہے، پورا ویو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہوگا اس دن. تو کہا کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ اس لوہا، جاؤ اس میں، استغفر اللہ، اوے جاؤ اس میں، اب جاؤ اس کے اندر. فصبرو او لا تصبرو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، صبر کا وقت ختم. اب صبر کر لو یا نہ کرو، جلنا تو ہے، سڑنا تو ہے، تکلیف تو تیرے لیے پکی ہو گئی. صبر کرنا اور نہ کرنا برابر ہو گیا. آہا، صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک جیسا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے. جو تم نے میرے نبی کو جھٹلایا، میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیا، میرے نبی کی ہر بات کو تم نے پس پش ڈال دیا اور کسی کے اوپر یقین نہ کیا. ہم کلپتے رہ گئے، قرآن قرآن قرآن، نماز نماز، نیکی نیکی نیکی، اور تم نے کسی بات پہ توجہ نہ کی. تو یہ صرف اسی کا بدلہ ہے جو تم لے رہے ہو. تو اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو. ہے تو سب کافروں سے خطاب، لیکن قرآن چونکہ ہمارے اوپر، ہمارے لیے آیا ہے، ہمیں اس کو پہلے سمجھنا ہے تو کافروں سے کہا گیا، ہر چیز انہی کے لیے. لیکن چونکہ آج ہم جس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں، میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا، شاید کافر بھی شرم آ جاتے ہوں گے، انہیں بھی شرم آ جاتی ہوگی، اور وہ بھی یہی کہتے ہوں گے یار تم سے تو ہم کافر ہی اچھے. یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اکل اسلام کی امت میں ہے تو بچے ہوئے، ورنہ کافر بھی کہتے ہوں گے کہ یار اس سے اچھے تو ہم، تم تو مسلمان ہو کے تمہارے اندر ایسے اعمال ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں. اور یہ بات کہی گئی باقاعدہ یہودیوں کی طرف سے کہی گئی، جب ایک وفد وہاں پہنچا انہیں تبلیغ اسلام کرنے کے لیے، نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتانے آ گئے ہیں اسلام قبول کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ کی فجر کی جماعت جو ہے کیا جمعے کی جماعت کے برابر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی. کہا تو آپ نے اپنے نبی کی حدیث لگتا ہے پڑھی نہیں ہے، جائیں اپنے نبی کی حدیث پڑھیں. تو آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس دن فجر کی جماعت جمعے کی جماعت کے برابر ہو گئی، اللہ اسی دن پوری زمین پہ اسلام نافذ کر دے، پوری زمین اسلام سے بھر جائے گی. جاؤ جا کے پہلے اپنی فجر ٹھیک کرو، ہمیں آ کے اسلام کو اسلام 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 کرتے رہتے ہو، اپنی تو اصلاح کر لو. تو وہ ہمیں تمانچہ مار دیتے ہیں منہ پہ. اس حد تک مسلمانوں کی حالت خراب ہو چکی. تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے یہ سب اسی کے لیے دی گئی کہ ہم پوری طرح سے اپنے رب کو، اپنے رب کی آیات کو جانیں، اور ان آیات کو جان کر پوری طرح دیکھ لیں کہ میری ان کے ساتھ مطابقت تو نہیں ہو رہی، کیا میں ان کے مطابق تو نہیں ہوں جو کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ آیات مسلمانوں پہ پوری اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی ہیں؟ بولیے ذرا سا، اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی ہیں؟ کیا مسلمانوں پہ نہیں کہتے یہ پوری؟ بے شک کافروں کے لیے اتری، لیکن ہمارے اعمال آج نظر آتے ہیں. تو آئیے اللہ ہمیں محفوظ کر دے، آمین کو. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی حقیقت تک پہنچائے. اور آج یہ پہلا موضوع جو سورۃ طور کا مکمل ہوا، اللہ ہمیں اس کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، مولا صحت کی ناسازی اور تکلیف کے باوجود تیری بارگاہ میں قرآن کریم کی یہ عزیز ترین آیات پیش کی گئیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہمیں مولا اس دن کی سختی سے بچا لے، ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لے. ہمیں یہ دکھانا ہی نہ مولا، ہمیں یہ منظر نہ دکھانا، نہ ہم یہ دیکھ سکیں گے، نہ دیکھنے والے ہیں، نہ اس قابل ہیں کہ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے، اللہ محفوظ کر لے. پورا قرآن آسان کورس کے شرکاء اس سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں اس سے محفوظ کر لے، ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے، ان بندوں میں شامل کر لے جس سے تو راضی، جن سے تو خوش ہے، ان بندوں میں شامل کر لے جو ہمیشہ تیرے نیک بندوں میں رہیں گے، ہمیں ان میں شامل کر لے. مولا اپنی رحمت فرما. یہ عظیم وقت جو مجھے اور ان سب کو ملا، اللہ اس عظیم وقت کی جتنی برکتیں ہیں قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، وہ ساری ہماری جھولی میں ڈال دے.
مولا ہم سب کو صحت دے، برکت دے، عزت دے، مولا مال اور شان عطا فرما، کوئی کمی نہ رہ جائے، ہر برکت اور رحمت مولا نصیب ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت کیجیے، کل انشاءاللہ العزیز ہمارے قبلہ عالم پیر مرشد ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس یو ایس اے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کا لیکچر کل پورے 6 بجے شروع ہوگا، تو تمام حضرات اپنے وقت پہ تشریف لائیں۔ کل آپ آن لائن ہمارے ساتھ امریکہ سے درس قرآن کے لیے شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔